السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ لہب کا ترجمہ پڑھیں گے اور مختصر تفسیر دیکھیں گے۔ سب سے پہلے یہ کہ سورہ لہب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کب ہوئی تھی۔ ابو لہب جو ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چچا تھا جو اسلام کی دعوت کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو گیا تھا اور طرح طرح سے آپ کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار اپنے خاندان کے لوگوں کو صفا پہاڑ پر جمع فرما کر ان کو اسلام کی دعوت دی تو ابو لہب نے یہ جملہ کہا تھا، تبًا لک لہذا جمعتنا، یعنی بربادی ہو تمہاری، کیا اس کام کے لیے تم نے ہمیں جمع کیا ہے۔ اس کی جواب میں یہ صورت نازل ہوئی جس کی شروع میں ابو لہب کو بد دعا دی گئی ہے۔ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تبت، برباد ہوں، یدا، دونوں ہاتھ، ابی لہب، ابو لہب کے، وتبا، اور وہ برباد ہو چکا۔ تبت یدا ابی لہب، برباد ہوں ابو لہب کے ہاتھ، وتبا، اور وہ خود برباد ہو چکا۔ اب یہاں پر فرمایا گیا ہے کہ جو بربادی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے بلکہ برباد ابو لہب کے ہاتھ ہوں۔ عربی میں جو ہے، جو عربی محاورے ہوتے ہیں اس میں ہاتھوں کی بربادی کا مطلب ہوتا ہے انسان کی بربادی۔ تو اس آیت کا مطلب ہو گیا کہ ابو لہب برباد ہو جائے، وتبا، اور وہ خود برباد ہو چکا۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اس بات میں اب کوئی شک نہیں ہے اس کی بربادی میں، یعنی اس کی بربادی اتنی یقینی ہے جیسے ہو ہی چکی۔ چنانچہ جنگ بدر کے 7 دن بعد اسے طاعون جیسی بیماری ہوئی جسے عدسہ کہتے ہیں۔ عرب کے لوگ جو ہے وہ چھوت کی بیماری کے قائل تھے اور جسے عدسہ کی بیماری ہوتی تھی اسے ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے۔ چنانچہ وہ اسی حالت میں مر گیا اور اس کی لاش میں سخت بدبو پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ لوگوں نے لکڑی کے سہارے اس کو ایک گڑھے میں دفن کر دیا۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ ما اغنا، نہیں اس کو فائدہ پہنچایا یا نہیں اس کے کام آیا، انہو اس کے، مالہو اس کا مال، وما، اور جو کسبہ اس نے کمائی کی تھی، یعنی اس کی کمائی اور اس کی دولت اس کے کسی کام نہیں آئی۔ سیسلا، ان قریب اس کو ڈال دیا جائے گا، نارن، آگ میں، ذات لہب، بھڑکتے شعلوں والی، یعنی ان قریب اس کو بھڑکتے شعلوں والی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اب لہب جو ہے، اس سورت کا نام بھی لہب رکھا گیا ہے۔ لہب کا مطلب ہے، عربی زبان میں لہب کہتے ہیں بھڑکتے شعلوں کو، اور ابو لہب کو اس لیے کہتے تھے لہب کہ اس کا جو چہرہ تھا وہ شعلے کی طرح سرخ تھا۔ تو قرآن کریم نے یہاں دوزخ کے شعلوں کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کر کے یہ لطیف اشارہ فرمایا ہے کہ اس کے نام میں بھی شعلے کا مفہوم داخل ہے، اور اسی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی سورہ لہب ہے۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی، حمالۃ یعنی ڈھوتی ہوئی، الحطب، لکڑیاں، یعنی اس کی بیوی لکڑیاں ڈھوتی ہے۔ ابو لہب کی جو بیوی ام جمیل کہلاتی تھی وہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اپنے شوہر کے ساتھ برابر کی شریک تھی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ وہ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے دار لکڑیاں بچھا دیا کرتی تھی اور آپ کو طرح طرح سے ستایا کرتی تھی۔ اب یہاں پہ جو فرمایا ہے کہ حمالۃ الحطب، وہ لکڑیاں ڈھوتی تھی، اس کا مطلب بعض مفسرین نے تو یہ بتایا ہے کہ وہ اگرچہ ایک باعزت گھرانے کی عورت تھی لیکن اپنی کنجوسی کی وجہ سے ایندھن کی لکڑیاں خود ڈھو کر لاتی تھی، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں جو کانٹے دار لکڑیاں بچھاتی تھی، یہاں پہ اس کی طرف اشارہ ہے، یعنی یا تو ان لکڑیوں کی طرف اشارہ ہے جو اپنے گھر کے لیے ایندھن جمع کر کے لاتی تھی، یا ان لکڑیوں کی طرف اشارہ ہے جو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھایا کرتی تھی۔ لیکن ان دونوں صورتوں میں یہ لکڑیاں ڈھونے کی صفت دنیا ہی سے متعلق ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ اس کی دوزخ میں داخلے کی حالت بیان فرمائی گئی ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ دوزخ میں لکڑیوں کا گٹھرا اٹھائے ہوئے داخل ہوگی۔ قرآن کریم کے الفاظ میں دونوں معنی ممکن ہیں، اور ہم نے جو ترجمہ کیا ہے اس میں بھی دونوں تفسیروں کی گنجائش ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا فی جیدہا، اور اس کی گردن میں، یعنی اپنی گردن میں، حبل، ایک رسی ہوگی، مسد، مونج کی، یعنی وہ اپنی گردن میں ایک مونج کی رسی لیے ہوئے ہوگی۔ اب اگر اس کو ہم
دنیا سے متعلق جو پہلی تفسیر ہم نے کی تھی کہ وہ اپنا ایندھن اکٹھا کر کے لاتی تھی اور اس کے لیے جو ہے وہ لکڑیاں ڈھوتی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا پہلی تفسیر کے مطابق کہ جب یہ عورت لکڑیاں ڈھو کر لاتی تھی تو ان کو جو ہے وہ مونچھ کی رسی میں باندھ کر رسی کو اپنے گلے میں لپیٹ لیتی تھی. اور اگر دوسری تفسیر کے مطابق دیکھا جائے جو آخرت سے متعلق ہے تو اس کے مطابق یہ بھی دوزخ میں داخلے کی کیفیت بیان کی گئی ہے کہ اس کے گلے میں مونچھ کی رسی کی طرح توق پڑا ہوا ہوگا. واللہ سبحانہ عالم. صدق اللہ العظیم. یہ صورت کا مختصر جو ہے تفسیر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.